الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ گزشتہ جمعہ کو الحمدللہ بہت سارے حضرات نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنایا تھا۔ ابھی آج کے مجلس میں اگر کوئی ایک بندہ ہے جو تیار ہوتا ہے سورہ فاتحہ کے ترجمے کے لیے، جس نے گزشتہ جمعہ کو نہیں سنایا ہے وہ اس ہفتے سنا دے۔ کون ہے؟ چلو نواز بھائی، ماشاءاللہ۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام، کوئی وقت اور اس راستے پر نہ چلا جن لوگوں کے راستے پر تیرا غضب نازل اور گمراہ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت رحم کرنے والا، سب پر رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس اللہ کی جو سارے عالم کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، جو نہایت ہی رحم کرنے والا، مہربان ہے، سب پر رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور طلب کرتے رہیں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس پہ چلا اور اس پر باقی فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا
جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں. گمراہ یعنی راستے سے بھٹک گئے ہیں. ہمارے زندگی ہمارے دل دونوں کو منور کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ قرآن ہے. اس سے اللہ رب العزت ہمارے سینوں کو اور ہمارے دل کو منور کرتا ہے. مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی چیز کیا ہے؟ قرآن ہے. الحمدللہ قرآن کریم اتنا گہرا سمندر ہے، اگر کوئی اس میں غوطہ لگائے ساری زندگی غوطہ لگاتے جائیں گا لیکن اس میں سے ہیرے نکلتے ہی جائیں گے، پھر بھی اس کا خزانہ کم نہیں ہوگا. لیکن غوطہ لگانے والے بھی تو ہونے چاہیے نا. جس کے پاس خزانہ ہو، کروڑوں کی پراپرٹی ہو اور اربوں کی جائیداد ہو، اس کے باوجود اگر وہ بندہ ہاتھ میں کٹورا لے کر مسجد کے باہر اگر بھیک مانگتا ہوا نظر آئے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بتاؤ کیسا لگے گا؟ نہیں کیا کہوں گے آپ؟ ارے اتنا ہے نا پھر بھی بھیک مانگ رہا ہے، یہی کہوں گے نا. کتنا ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے. کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے ہے. لیکن اس کے باوجود ہم بھیک مانگ رہے ہیں یہودیوں سے، نصارہ سے، ہنود سے، مشرکین ملک سے. ہم تہذیب کے اعتبار سے بھکاری ہے، حالانکہ تہذیب کے بادشاہ رہا کرتے تھے ہم کسی زمانے میں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. قرآن کو چھوڑ دیا، ہم ذلیل ہو گئے. ہم کیا ہو گئے؟ ذلیل ہو گئے. ہے بات پکی ہے کہ نہیں؟ کتنا دیکھو نا ہاتھ، کتنا سیلاب آیا ہے امت مسلمہ کے پستی کا، کتنا بڑا سیلاب آیا ہے. جدھر دیکھو ادھر مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اس لیے کہ مسلمان لیک لفظ لگا دیا گیا ہے مسلمانوں کے ساتھ میں. یہ ان پڑھ ہوتے ہیں، یہ پنچر چھاپ ہوتے ہیں، گھٹیا ہوتے ہیں، گرے ہوئے ہوتے ہیں. یہ کیوں ہو گیا؟ حالانکہ ترقی آج سے پہلے جتنے بھی ترقیات کی نشانیاں ہوتی تھیں اس کے پیچھے مسلمانوں کا یہ ہاتھ ہوتا تھا. اس لیے کہ یہ ذہن، یہ دل، دماغ، یہ اس کی نسیں جو کھلتی ہے نا قرآن کریم کی تلاوت سے کھلتی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو جو بنانا ہے بناؤ، مت بناؤ، لیکن سب سے پہلے کیا بناؤ؟ حافظ قرآن بناؤ. اس سے اللہ سینے کو کھولیں گا، ذہن کو کھولیں گا، پھر ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. ہم سب کچھ بناتے لیکن نہیں بناتے تو حافظ قرآن ہی نہیں بناتے. دیکھو نا لاکھوں کی تعداد میں 100 کی گنتی بنتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں. اب اس میں بھی کتنے لوگ ہوں گے؟ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے گنتی کے 1-2 لوگ ہوں گے، تو 100 میں کا 1-2 ہی ہوا نا. تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. قرآن کریم پڑھتے رہو. اللہ نے کتنا اور آسان کر دیا ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہا پھر بھی ثواب دے رہے. اگر یہ اللہ لگا دیتے قانون کے جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور بغیر سمجھے اگر قرآن پڑھتا ہے تو اللہ کہہ رہے کہ میں ثواب نہیں دوں گا، تو ہم کیا کرتے بتاؤ؟ بغیر سمجھا بھی مجمع میں جتنے ہیں سب کے سب بغیر سمجھے ہی پڑھتے ہیں نا. لیکن اس کے باوجود اللہ کیا دے رہے؟ پھر بھی اگر بندہ اس کے پڑھنے پر بھی راضی نہیں ہے اور اس کی کوشش بھی نہیں کر رہا ہے تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا سمندر اللہ نے دیا ہے خزانوں کا، ہیرے جواہرات کا. کبھی بھی انسان قرآن کریم کے سیکھنے کے بعد کسی اور کا محتاج ہو ہی نہیں سکتا. ابھی میں یہ ساری تمہیدات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آگے اسی کی تفصیل آنے والی ہے. گزشتہ جمعہ کو آپ نے سنا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. کن پر انعام فرمایا اللہ نے؟ کتنے لوگ ہیں وہ؟ 4. کون کون سے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. آگے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے سورہ نساء میں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر انعام کیا ہے. اور کن پر انعام کیا ہے؟ یہ انبیاء، یہ صدیقین، یہ شہداء اور یہ صالحین. نبی کس کو کہتے ہیں میں نے گزشتہ جمعہ کو بتا دیا. اور صدیقین کسے کہتے ہیں؟ صدیقین کے بعد اللہ نے شہداء کا تذکرہ کیا. صدیقین کسے کہتے ہیں؟ بولو. ماننے والے. صدیقین کسے کہتے ہیں؟ ماننے والے، جن کی عقل نہیں دوڑتی، جن کی نظریں عقل پر نہیں ہوتی ہیں، خبر پر ہوتی ہے.
اللہ کے رسول کے ارشادات پر ہوتی ہے، شریعت پر ہوتی ہے۔ جب بھی شریعت کا حکم آئے تو چوں چرا کیے بغیر فوراً اس حکم کو مان لینے کا نام صدیق ہے۔ ہمارا دل یہ کہہ رہا ہے لیکن شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے، تو شریعت پہ چلنے کا نام کیا ہے؟ صدیق ہے۔ یہ گزشتہ جمعہ کو یاد ہے آپ لوگوں کو۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ شہداء۔ شہداء کسے کہتے ہیں؟ جب بھی جہاں بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے لیے جان لٹانے کی باری آئے، وطن کے لیے جان لٹانے کی باری آئے تو بلا چوچرا کے لٹا دینا، اس کا نام ہے شہداء۔ اللہ نے ان دونوں میں سے صدیقین اور شہداء میں سے صدیقین کو مقدم کیوں کیا؟ اس لیے کہ مان لینا جان دینے سے بڑا عمل ہے۔ مان لینا جان دینے سے بڑا عمل ہے، اس لیے کہ جان دینے کی نوبت کبھی کبھی آتی ہے اور کسی کو آتی ہے، لیکن مان لینے کی نوبت دن میں 100 دفعہ آتی ہے۔ صبح سے لے کر شام تک مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر 5 دفعہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ اس کے باوجود اگر کان ہمارے دھرتے ہیں، مان لیتے ہیں، یہ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے؟ مانتا ہے تو صدیق ہے۔ جان دینے کی باری زندگی میں کبھی کبھی آتی ہے، لیکن مان لینے کی، بولو، گھر میں سونا پڑا ہوا ہے، گھر میں مال ہے، کیش رکھا ہوا ہے، اب شریعت کہتی ہے کیا کرو؟ سال پورا ہو گیا، زکوٰۃ نکالو۔ اب دل کہتا ہے کہ یار زکوٰۃ نکالیں گے تو میرے خرچے کے واندے ہو جائیں گے، حج کو جانا ہے، شادی کرنا ہے، فلا گھر بنانا ہے، یہ ساری ضروریات دل اس کے سامنے لے کر آئیں گا، لیکن شریعت کہتی ہے سال ہونے پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ بلا چوچرا کے دل سائڈ میں رکھ دیا، ضرورتیں سائڈ میں رکھ دیا، اور کیا کر دیا؟ اللہ کے لیے زکوٰۃ نکال دی، اس کا نام ہے صدیق۔ یہ کبھی بھی ہر روز پیش آتا ہے، ہر روز کیا ہے؟ ہر روز پیش آتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ زندگی میں روزانہ اس کو جو ہے اپنے تجربات میں لا سکتے ہیں۔ شریعت راستے میں آ رہی ہے، دل ایک طرف آ رہا ہے، جو ذمہ داری ایک طرف آ رہی ہے، اور ایک طرف کیا آ رہا ہے؟ شریعت آ رہی ہے، تو اس وقت تم کس کے طرف جاتے ہو؟ یہ تمہارا امتحان ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ 2.5 سال تک خلافت کی ہے، صرف 2.5 سال، لیکن ایسا امن، ایسا چین، ایسا سکون، ایسا انصاف تھا ان کے دور خلافت میں کہ بھیڑیا اور بکری دونوں ساتھ میں کھانا کھاتے تھے۔ حالانکہ بھیڑیوں کا چارہ کون ہوتا ہے؟ بکری ہوتی ہے، ساتھ میں کھانا کھا رہے۔ زکوٰۃ دینے کے لیے باہر نکلتے تھے، کوئی لینے والا نہیں رہتا تھا۔ اتنی خوشحالی، اتنا امن، کیوں؟ اس لیے کہ جو بادشاہ تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ صدیقین میں سے تھے، ماننے والے تھے۔ کیا تھے؟ بولو، ماننے والے تھے۔ عید کا موقع آیا، ان کے بیٹوں نے، ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ اجی سنتے ہو ابھی عید قریب ہے، محلے کے سارے بستی کے جو ہے بچے اچھے اور عمدہ لباس پہن کر باہر نکلیں گے، اور آپ تو بادشاہ ہیں، اور آپ کا بچہ ہی عمدہ لباس اگر نہیں پہنے گا تو لوگ کیا کہیں گے؟ تو ان کے نئے لباس کا انتظام کرو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ میں کہاں سے کروں، میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ بادشاہ کا جواب کیا ہے؟ میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ تو فکر مت کر، میں لاتا کہاں سے بھی، جائیں گا کسی کو بھی ٹوپی پہنائیں گا اور ٹوپی اتاریں گا، چاہے سامنے والے کی کچھ بھی ہو جائے، لیکن بس میری بیوی راضی رہے، میرے بچے خوش رہے، میرے بچوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، یہ ہمارا مزاج ہے۔ پھر اللہ ناراض ہوتے ہو جائے، آخرت تباہ ہوتی ہے ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس میری بیوی کیا ہو جائے۔ اسی لیے قرآن نے کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہاری اولادیں یہ آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ تو یہی ہم کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا نہیں ہے میرے پاس۔ کہا کہ معلوم ہے مجھے نہیں ہے، آپ کا جو وزیر خزانہ ہے نا، وزیر مالیات جس پر آپ نے، جس کو متعین کیا ہے، جس کے ہاتھ میں خزانہ ہے، اس کے پاس جا کر اس سے کہو پیشگی رقم دے دے، ان کی بھی تنخواہیں چلا کرتی تھی، بادشاہوں کی بھی، تو دے دے۔ ہاں یہ اچھی رائے ہے۔ ان کے رائے کو سن کر گئے اور وزیر مالیہ سے کہا کہ مجھے پیشگی تنخواہ دے دو، مجھے ایڈوانس میں مجھے میری پیمنٹ دے دو۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ہی کے تربیت یافتہ ہوں میں، آپ کے حکم پر میں اس کام پر مامور ہوں،
اگر آپ کہے تو پوری سلطنت لٹا دوں، کیونکہ آپ بادشاہ ہیں، لیکن آپ کا تربیت یافتہ ہوں، اس لیے میں آپ سے یہ کہنے کی جرأت کر رہا ہوں کہ آپ 1 مہینے کے بعد تک زندہ رہوں گے، مجھ کو کاغذ پر لکھ کر دے دو، مجھ کو کاغذ پر کیا کر دو، لکھ کر دے دو، میں دے دیتا ہوں۔ حضرت نے کہا نہیں، رہنے دو۔ بیوی کے پاس آئے، کہا کہ میرے بچے پرانے کپڑے میں عید منائیں گے، یہ مجھے پسند ہے اس بات سے کہ میں ان کو نئے کپڑے لاؤں اور اپنے لیے جہنم کا فیصلہ کروں۔ میں 1 مہینے تک زندہ رہوں، مجھے بھی بھروسہ نہیں ہے، حرام بھی آ رہا ہے، حلال بھی آ رہا ہے، مکروہ بھی آ رہا ہے، ناجائز بھی آ رہا ہے، بہنوں کا حق بھی کھایا جا رہا ہے، کسی کی وراثت بھی ماری جا رہی ہے، پراپرٹی اڑائی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ڈکار تک نہیں آ رہی ہے، ڈر ہی نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی بندے نے کسی بندے کا 1 بالش زمین بھی اگر ہڑپ کر لیا ہے، کل قیامت کے دن 7 زمین کے حد تک اس کے گلے میں توک بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ یکر ہو کے یکر کھائے جا رہے، لیکن کوئی ڈر ہی نہیں ہے، مرنے کا خوف ہی نہیں۔ میرے بچوں کے لیے میں بنا کے جا رہا ہوں، تو تیرے بچوں کی زندگی مستقبل تو بنا رہا ہے، لیکن اپنی آخرت کو کیا کر رہا ہے، تباہ کر رہا ہے اپنی آخرت کو۔ ہر کوئی اپنے اپنے مقدر کا کھاتا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مقدر کا جیتا ہے، جس کا اس کا مقدر۔ باپ کے مقدر میں اللہ نے اگر مالداری لکھی ہے تو اولاد کے مقدر میں اللہ نے غریبی لکھی ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ باپ مالدار تو بیٹا بھی کیا ہو، مالدار ہو۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے باپ غریب ہے، بیٹا بولتے نہیں کہ میرے ابا تو بیچارے چنے پھٹانے بیچتے تھے اور آج حضرت کا کیا ہے 2-3 ریسٹورنٹ ہے، پھر یہ کیوں ہو گیا؟ باپ غریب تھا، بیٹا مالدار کیوں ہو گیا؟ جس کی اس کی اپنی ایک مقدر رہتی ہے، اللہ نے سب کے مقدرات کو الگ الگ لکھ دیا ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ دلی کے اندر ایک شخص تھا، اس نے کہا چوراہے پر کھڑے رہ کے اپنے ساتھیوں میں، وہ کہنے لگا میرے پاس تو اتنا مال ہے کہ میری 7 پشتیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ تم روزانہ اس بات سے ٹینشن میں رہتے ہیں کہ کہاں سے کماؤں، میں اس بات میں ٹینشن میں رہتا ہوں کہ کہاں گھلاؤں، میرے پاس تو اترانے کے بول دیے۔ چند دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی جو اولاد تھی، ابھی باپ مالدار تھا، کروڑوں کی اتنی پراپرٹی تھی، مولانا ذوالفقار صاحب نے لکھا ہے کہ 3-4 ریلوے اسٹیشن اس کے زمین میں آتے تھے، اتنی جائیداد تھی اس کی، لیکن باپ مالدار رہنے کی وجہ سے اس کو کام کاج کی عادت نہیں تھی، عیاشی میں پیسوں کو اڑاتا گیا۔ کیش رقم جب ختم ہو گئی، زمین بیچ کر اپنی عائش پوری کرنے لگا۔ اس کے دوستوں نے اس کو رائے دی، ارے تجھے عائشی کرنا ہے نا، یہ انڈیا میں تیرے دل چاہی زندگی تجھے نہیں مل سکتی، باہر جا، دبئی جا، باہر کے کنٹری میں تجھے اپنی زندگی کے دل کے مطابق زندگی ملے گی۔ عیاشی کرنے کا سب سے بہترین جگہ انڈیا سے باہر۔ مال جب آتا ہے نا، انسان کو گمراہی کے راستے پر زیادہ تر لے جاتا ہے، ضروری نہیں ہے لیکن اکثر و بیشتر۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کا فتنہ کیا ہے، مال ہے۔ اپنی اولاد کے تعلق سے اللہ کے رسول نے تنگی رزق کی دعا مانگی تاکہ میری اولادیں مال کے آنے کی وجہ سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ تو یہ ساری زمینیں بیچ باچ کے باہر عیاشی کے لے جاتا، پھر آ جاتا، پھر بیچتا، پھر جاتا۔ ایک وقت آیا ساری زمینیں ختم ہو گئی، جس گھر میں رہتا تھا اس گھر کو بھی نیلام کرنا پڑا۔ اب کمانے تو آتا نہیں ہے، جو بچا تھا وہ سب گھلا دیا۔ اب کیا کریں گے؟ اب بھوک ستا رہی ہے، کیا کریں گے؟ بالآخر کٹورا لے کر نکلا بھیک مانگنے کے لیے۔ جس چوراہے پہ باپ کھڑے رہ کر اترانے والے جملے، فقریہ جملے استعمال کرتا تھا، اسی چوراہے پر آ کر اس کا بیٹا بھیک مانگ رہا ہے۔ تو اس کے دوست لوگ نے کہا کہ تیرے باپ تو کہتا تھا کہ میری 7 پشتیں بیٹھ کر کھائیں گی، میرے پاس اتنا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں 7 تو بہت دور کی بات ہے، اس کی سگی اولاد ہمارے سامنے کیا کر رہی ہے، بھیک مانگ رہی۔ تو باپ کے مقدر میں مالداری تھی تو بیٹے کے مقدر میں فقیری لکھی ہوئی ہے۔ تم ہمارا مسئلہ کہ ہم اپنی اولاد کے مستقبل کا سوچتے ہیں، حالانکہ ہمارا خود کا مستقبل ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جب ہمارا کتنے ایسے یتیم بچے ہیں دنیا میں جن کے آنے سے پہلے ان کا باپ دنیا سے جا چکا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آگے چل کے ترقی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اسی لیے اپنی اولادوں کے خاطر، اپنے گھر والوں کے خاطر اتنا بھی آگے نہ بڑھے کہ اپنی آخرت کیا ہو جائے، برباد ہو جائے۔ من اشر الناس منزلۃ یوم القیامہ اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے بدترین شخص وہ ہوگا دنیا مرتبے کے اعتبار سے جو اپنے آخرت کو تباہ کر دے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو کیا کر دے،
تباہ کر دے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ بتاؤ. تو صدیقین حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا فرمایا کہ میں اپنی اولاد کے خاطر، ان کی خوشیوں کے خاطر اپنے لیے جہنم کا فیصلہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ پھٹے پرانے کپڑے میں عید منائے، چاہے جیسی بھی منائے. دیکھو نا قرضہ اٹھاتے کہ نہیں؟ بتاؤ. ہم عید کا موقع آیا، شادی کا موقع آیا، قرضہ اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے؟ حال ہمارا کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ، قرضہ اٹھانا جائز ہے، اللہ کے رسول پر بھی قرضہ تھا، لیکن اتنا بھی نہ ہو اور اتنا بھی بنداس نہ بن جائے انسان. 40 لاکھ کا قرضہ اٹھایا جاتا ہے، لون پہ گھر لیا جا رہا ہے، اور 50 مہینوں کا، 40 مہینوں کا لون نکالا جاتا ہے. اب 50 مہینے تک زندہ رہے گا یہ بندہ؟ 50 مہینے تک زندہ رہے گا؟ اس کو خود کو گارنٹی ہے کہ 50 دن کیا 50 گھنٹے زندہ رہے گا، لیکن 50 مہینے تک کا ہفتہ باندھ کر سگنیچر کرتا ہے. بولو کیا کرنا ہے؟ یعنی گویا کہ وہ اپنے موت کے فرمان پہ سگنیچر کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شہید بھی شہید ہوتا ہے، حالانکہ شہید کا مرتبہ تو اتنا ہے کہ ایک قطرہ اس کا زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کرتے، لیکن وہ بندہ بھی جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے، اگر اس پر قرضہ ہے تو اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں کرتا جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کیا جائے. ہم تو بنداس ہے. ہم کیا ہے؟ بنداس. ٹوپیاں پہناتے رہتے، فون ہی نہیں اٹھاتے. جس کا قرضہ لیا ہے اگر اس کا فون آ جائے نا، بلیک لسٹ میں ڈال دیں گے، موبائل سوئچ آف کر دیں گے، فون کٹ کر دیں گے، فون ہی نہیں اٹھائیں گے. یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. یہ میں حال آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی واسطہ ایسا کئی لوگوں کے ساتھ ہوا رہے گا. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. ہم کو کسی کا ڈر نہیں ہے. کس کا ڈر ہے؟ اللہ کا ڈر ہے. مر گئے تو کیا کریں گے؟ ایک ڈائری بنایا کرو، فلاں کا قرضہ لیا ہے، فلاں کو دینا ہے. اس سے اتنا 1 روپیہ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ 1 روپیہ بھی ہمارے لیے جہنم میں جانے کے لیے کافی ہے. ہم کو لے جا سکتا ہے تباہی کے جانے پہ. چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہی چھوٹا گناہ اللہ کی نظر میں اتنا بڑا گناہ ہو کہ جو ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دے. ہو سکتا ہے کہ وہی چھوٹی نیکی اللہ کے نظر میں اتنی بڑی ہو کہ وہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دے. ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو صدیقین، مان لینے کا نام صدیقین ہے، شہداء جان دینے کا نام. اس کے بعد صالحین. صالحین کسے کہتے ہیں؟ نیک کام کرنے کا نام صالحین نہیں ہے. صالح کے معنی نیک آتے ہیں، لیکن یہاں پر جو صالحین مراد ہے صرف نیک کام کرنے کا نام صالحین نہیں، اس لیے کہ نیک کام کرنا تو بہت آسان ہے. کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اس کو کہتے ہیں صالحین. کس کو؟ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو. اس کی بہت لمبی لسٹ ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کا دل دکھانا، بہنوں کے حقوق ادا نہ کرنا، بیوی کے حق ادا نہ کرنا، بیوی کا دل دکھانا. بیوی سے پیار کرنے کا نام جورو کا غلام نہیں ہے. یہ سیرت ہے، سنت ہے. بیوی سے پیار کرنا، محبت کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 چاند گزرتے تھے گھر میں، چولہا نہیں سلگتا تھا، پھر بھی گھر جنت بنا ہوا ہے. کسی بیوی کے زبان سے آپ شکایت نہیں سنیں گے کہ ہم کو شاپنگ پہ نہیں لے جاتے، مارکیٹ ہی نہیں لے کے جاتے. ہاں پچھلے مہینے 2 مرتبہ لے کر گئے تو ایسا بھول جاتی زندگی میں تمہارے وہاں کے کبھی سوکھی نہیں ملا ہے. کب لے کر گئے تم نے؟ ارے پچھلے ہفتے تو لے گیا، اس کا بل بھی ابھی تک کالا ہی ہے، مٹا نہیں ہے اس کا نشان. اس کے باوجود یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ محبت کرے. کیا کرے؟ محبت کرے. بیوی سے محبت کرنے کا نام جورو کا غلام نہیں ہے، یہ سنت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو. انسان باہر کے لوگوں کے ساتھ تو بہت اچھا رہتا ہے، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اڑوس پڑوس کے ساتھ بہت اچھا ہے، بندہ بہت زبردست ہے، اچھے اخلاق والا ہے. لیکن جیسے ہی گھر میں جائیں گا ایٹیٹیوڈ دکھائیں گا، میں باپ ہوں، میں کیا ہوں؟ میں باپ ہوں. آستین اس کی چوڑی ہو جائیں گے، ایسے دونوں ہاتھ اوپر چڑھ جائیں گے، چلے پانی لے کر آ. امی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول گھر میں کبھی کبھی جھاڑو بھی دیتے تھے. سرور کونین سید الانبیاء والمرسلین کیا کر رہے؟ گھر میں کبھی کبھی جھاڑو بھی دے رہے، کبھی آٹا گوندھ رہے، گھر کے کام کاج بھی کر رہے ہیں. لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ گھر میں جانے کے بعد شروع ہوتا ہے، چہرے پر جیسا گویا کہ تیل پی کر آیا ہو، کڑوا. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سیرت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. محبت کرنا یہ اللہ کے رسول کی سیرت ہے.
محبت کرنا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے رسول کی صفات میں لکھا ہے کہ کبھی بھی اللہ کے رسول نے اپنے بچوں میں سے اور اپنے بیویوں میں سے کبھی کسی کو ڈانٹا بھی نہیں اور مارا بھی نہیں، اور نہ غلاموں میں سے کسی کو مارا بھی نہیں اور ڈانٹا بھی نہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو شیخ ہیں ڈاکٹر عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب ان کے شیخ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ 55 سال تک انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ لہجہ بدل کے بات نہیں کیا، 55 سال تک اپنی بیوی کے ساتھ لہجہ بدل کے بات نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بیوی کو حکم دے کر کچھ کہا ہو، مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے۔ یہ وہ زیادہ ہو گیا، اپنے سے ہوتا نہیں ایسا تم بولیں گے یار ایسا رہے تو پھر تو محترمہ ہوا میں لیکن جتنا ہو سکے اتنا تو کر سکتے کہ نہیں، تھوڑا دھیرے کرتے 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 باقاعدہ ظلم کیا جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش کیا ہے؟ ہل جاتا ہے۔ خلقت من ضلع، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، سیدھا کرنے جاؤں گے ٹوٹ جائیں گی، جیسی ہے ویسی ہی نبھاؤ، جیسی ہے ویسی ہی نبھاؤ۔ صالحین کہتے ہیں کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والا، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، بد نظری کرنا کبیرہ گناہ ہے، غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، گانے سننا کبیرہ گناہ ہے، نمازوں کا چھوڑنا یہ بھی کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے، اور اکبر الکبائر ہے، کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان اور کفر دونوں میں جو چیز فرق کرتی ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز پڑھتا ہے سمجھ جاؤ کہ بندہ ایمان والا ہے، نہیں پڑھتا ہو تو کیا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کے زمانے میں تو منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی نماز چھوڑنے کی، اور آج ہم نمازوں پہ نماز چھوڑ رہے پھر بھی کہتے ہیں کہ ہے بھائی ہم کون ہے؟ میاں بھائی ہے۔ کون بھائی ہے؟ دنیا ہی میں میاں بھائی ہے، کیا بھائی ہے، جو کرنا ہے وہ کر، کدھر؟ دنیا ہی میں۔ قیامت میں سب کے لسٹ الگ الگ نکالی جائیں گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمین کو الگ کر دیا جائے گا، اور مجرمین میں سب آ گئے، مشرکین آ گئے، کفار آ گئے، یہود آ گئے، نصارہ آ گئے، ہنود آ گئے، منافقین آ گئے، گنہگار بھی آ گئے، سب الگ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے مشق کرتے رہنا چاہیے زندگی کو سدھارنے کے۔ کب تک بھی صبح ہو گئی، کل بھی جیسی زندگی گزرتی تھی آج بھی ویسے ہی گزر رہی، کل سو رہا تھا تو اس وقت ایسے ہی 40-50 ہزار گناہ تھے، اب سو رہا ہو تو تھوڑا اور زیادہ بڑھ گئے، کم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں زندگی کا سورج کب ہمارے زندگی کا آخری سورج بن جائے اور غروب ہو جائے، اور دوسرے دن کا سورج کا نکلنا ہماری زندگی میں نہ ہو۔ سورج تو نکلے گا لیکن ہم نہیں نکلیں گے، ایسا ہوتا ہے بھائی، جوان بوڑھا سب کچھ۔ تو اس کے لیے تیاری اور مشق کرتے رہنا چاہیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، قرآن کہتا ہے اللہ نے 2 راستے بتا دیے ہم کو، ایک اچھا راستہ اور ایک برا راستہ، ایک سیدھا راستہ اور ایک ٹیڑھا راستہ، غلط راستہ۔ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ یہ 4 لوگوں کا، انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا۔ ٹیڑھا راستہ، غلط راستہ، برا راستہ کس کا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوا ہے اور جو گمراہ ہوئے ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ مفسر قرآن ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث نقل فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ غیر المغضوبی، مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، اور ولا الضالین سے مراد نصارہ ہے۔ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی بھی یہی رائے ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور ولا الضالین سے مراد یہ نصارہ ہیں۔ ان دونوں کو اس آیت میں شامل کیا گیا ہے۔ مغضوب کے معنی کیا معلوم؟ جن پر اللہ کا زیادہ غصہ ہے، اور ولا الضالین کے معنی، ضالین کے معنی جو گمراہ ہوئے، جو کیا ہو گئے؟ گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، راستے سے ہٹ گئے۔ حالانکہ یہود اور نصارہ دونوں کے دونوں اللہ کے غضب کے مستحق ہیں، اور دونوں کے دونوں گمراہ ہیں، دونوں کے دونوں کیا ہے؟ غضب کے مستحق ہیں، دونوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے، دونوں بھی راستے سے ہٹے ہوئے، بھٹکے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہود کو مغضوب میں کر دیا اور نصارہ کو ضالین میں کر دیا، یعنی یہودیوں پر زیادہ غصہ اور نصارہ پہ اس سے تھوڑا کم، لیکن ان کو گمراہی کی طرف بتا دیا، گمراہی کے جماعت میں شامل کر دیا گیا۔ یہ ایسا کیوں؟
حالانکہ دونوں بھی کیا ہے؟ غلط ہی ہے، لیکن ایک پہ غصہ زیادہ ہے، ایک پہ تھوڑا کم ہے، لیکن ان پہ بھی غصہ ہے، لیکن ان کے لیے ایک الگ صفت کو لے کر آئے، ضالین والی، گمراہی والی۔ اس لیے کہ یہودی لوگ جانتے اور بوجھتے ہوئے غلطی کرتے تھے اور غلطی کرتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے علم کے رہنے کے باوجود غلط راستے پر چلنا یہ یہودیوں کی صفت ہے۔ علم کے باوجود غلط راستے پر چلنا یہ کس کی صفت ہے؟ یہودیوں کی صفت ہے۔ ان کو سب معلوم، ان کے کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، تورات میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اللہ کے رسول کی نشانیاں، علامتیں اتنے تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ مدینے میں جو یہودی آباد تھے، وہ اس وقت میں جو مشرکین تھے ان کے سامنے، اوس خزرج جو قبائل آباد تھے ان کے ساتھ روزانہ آئے دن پھڈا ہوتا تھا، جھگڑے ہوتے تھے۔ جب جھگڑے ہوتے تھے نا، یہودی لوگ ان کو کہتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے، آخری نبی، ہم ان کے ہاتھ پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کے تمہارے خلاف جنگ لڑیں گے۔ لیکن جب نبی آئے، حالانکہ معلوم تھا نا، تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی آئیں گے، ایک نبی آنے والے ہیں، آخری نبی ہوں گے، لیکن جب نبی آئے تو انہوں نے مانا نہیں۔ حالانکہ دوسروں جو سامنے والی جو قوم تھی، اوس اور خزرج، انہوں نے مانا، لیکن یہود و نصارہ نے نہیں مانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حالانکہ سب سے زیادہ دشمنی اللہ کے رسول کو انہوں نے نبھائی ہے، ستایا ہے اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ، صحابہ کو بھی ستایا ہے، بہت تھوڑے ہیں تعداد کے اعتبار سے، لیکن تب سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں، آج بھی اور قیامت تک رہیں گے، آج بھی اور قیامت تک رہیں گے۔ بہت ٹیڑھی کھیرے ہیں لوگ، اسی لیے وہ ہے نا، ہٹلر نے یہودیوں کو ختم کر دیا، کچھ لوگوں کو چھوڑا، کیوں؟ تاکہ بعد میں آنے والوں کو پتا تو چلے کہ میں نے ان کو کیوں مارا، یہ کتنے کمینے ہیں۔ کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا ہم لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے، جب یہ تمہارے سر پہ ناچیں گے تاکہ بعد میں مجھے کوئی ظالم نہ کہے۔ پھر بھی کہتے ہی، ہٹلر بولتے نہیں کہ ایک نشانی بن گئی، کوئی بندہ اگر ظلم کرے تو اس کو کس چیز سے مثال دیتے؟ ہٹلر ہے کیا تو؟ پھر بھی بدنام ہو ہی گیا ہو۔ تو اس نے چند لوگوں کو چھوڑا، ان کی فطرت میں ہے، ان کے کیا ہے، وہ جانتے تھے۔ حالانکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہود، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے والے یہود، بلکہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا تھا نبیوں کو قتل کیا، 70 نبیوں کو ایک ایک وقت میں قتل کرتے تھے، 70 نبیوں کو۔ بھیڑ جمع ہوتی تھی، جس طرح سے آج کے زمانے میں موب لنچنگ کر کے مارتے ہیں نا، بزدل لوگ آتے ہیں مسلمانوں کو داڑھی ٹوپی دیکھ کر کیا کرتے، پھر بھیڑ پہ کیس بنتا نہیں ہے، موب لنچنگ کا نام دے کے کیس کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے اور ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی حال تھا، یہ یہود و نصارہ سے ہی لیا گیا ہے، نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے ہی آئے تھے، کون آئے تھے؟ یہ یہودی آئے تھے قتل کرنے کے لیے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ پھر چیک کرنے کے لیے جو بندہ گیا تھا، اللہ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، اس کو صلیب پہ چڑھا دیا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، قرآن کہتا ہے نہ ان لوگوں نے ان کو قتل کیا اور نہ صلیب پہ چڑھایا، بلکہ ان کو ہم نے آسمان پہ اٹھا لیا، وہ زندہ ہے۔ قیامت سے پہلے اللہ رب العزت ان کو آسمانوں سے زمین پر نازل فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، معجزات دکھاتے تھے، کیسے زبردست معجزات، مادر زاد اندھا ہے، ہاتھ لگا دیے آنکھیں آ گئی، پیدائشی اندھا ہے، ہاتھ لگا دیا آنکھیں آ گئی، اس لیے کہ وہ حکیموں کا دور تھا، کہے گا جادو ٹونا حکیمی علاج کرنا یونانی وغیرہ ایسی چیزوں کا دور تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا معجزہ عطا فرمایا، ان کے زمانے کے اعتبار سے۔ مادر زاد اگر کوئی کوڑ کا بیمار ہے، مریض ہے، ہاتھ لگاتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا، مردے کو بات کرتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا، مردے کو پھونکتے تھے، قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، کوئی ایسی کمزور کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں سے جب سلام کرتے تھے، ان کو اللہ کے حکم سے کہتے قم بإذن اللہ، تو کیا ہو جاتا تھا؟ زندہ ہو جاتا تھا۔ زندہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت کھڑے ہو گئے، بستی میں گھوم رہے پھر رہے، کھانا کھا رہے، سب ساتھ میں واپس سے ان کو 10-12 سال کی زندگی مل گئی، نہیں، کھڑے ہو جاتے تھے، زندہ ہو جاتے تھے، گواہی دیتے تھے حضرت کی نبوت کی، پھر اس کے بعد دوبارہ انتقال کر دیتے تھے۔ اتنے سارے معجزات ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہے، پھر بھی ان کم بختوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ ایسی ہی قومیں ہیں۔ تو جاننے کے باوجود غلط راستے پر چلنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟
یہود کیا کہتے ہیں؟ یہود. اور نصارہ جو ہے نا یہ علم کے مدعی نہیں ہے. علم کے کیا نہیں ہے؟ مدعی. علم کا دعویٰ نہیں کرتے. وہ بغیر علم کے عبادت کرنا، بغیر علم کے عبادت کے راستے پر اور حق کے راستے پر چلنے کی کوشش کرنا، اسے کہتے ہیں نصارہ. اسے کیا کہتے ہیں؟ نصارہ. اتنا غلط علم، اتنا جہالت، اتنی جہالت، اتنے علم سے ناواقفیت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اپنے نبی کو انہوں نے کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا. کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا. حضرت مریم کو اللہ کے ساتھ میں جوڑ دیا. نعوذ باللہ. وہ جملہ کہنے سے بھی ڈر لگتا ہے. تو ان لوگوں یہودیوں نے نبیوں کو اتنا گرا دیا کہ نبیوں کو قتل کر دیا، اور انہوں نے اتنا چڑھا دیا کہ نبی خدا کا بیٹا، اور خدا ان کے اندر بھی تین طبقات ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خدا ہے، اللہ ایک خدا ہے، مریم ایک خدا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خدا ہے. 4 خدا بنا دیے انہوں نے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں، اللہ ایک خدا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خدا ہے اور حضرت مریم ایک خدا ہے، یہ اللہ کے بیٹے ہیں. الگ الگ ان کے عقائد ہیں. تو انہوں نے اتنا سر پہ چڑھا. حالانکہ یہ چیزیں دماغ میں آنے والی ہی نہیں ہے. دماغ میں آنے والی ہی نہیں ہے. بیوی، اللہ کی بیوی قرار دیتے حضرت مریم کو رضی اللہ عنہا کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. کیسا سمجھ میں آتی ہے یہ بات؟ آپ کے بھیجے میں اترتی ہے. کوئی عیسائی اگر آپ کو مل گیا نا، اس کو سوال کرو آپ کہ جس اللہ نے قرآن کریم میں مثنیٰ و ثلاث و رباع یہ اجازت دی ہو کہ 2 شادی کرو، 3 شادی کرو، اور کتنے 4 شادی کرو، کہ یہ اجازت دی ہے، ترغیب دی ہے قرآن نے. جو اللہ 4 نکاح کی ترغیب دے رہا ہے وہ اللہ کی ایک ہی بیوی. تمہارے عقائد کے اعتبار سے جیسے تم کہہ رہے ہو نا کہ مریم کون ہے؟ حضرت مریم رضی اللہ عنہا یہ اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ. تو ایک ہی بیوی ہے اللہ کی. جو اللہ 4 کی اجازت دے رہا ہے اس کی ایک ہی بیوی. بات عقل میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھر کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صرف ایک عورت کا نام لیا ہے. وہ کون ہے؟ حضرت مریم. نام کبھی اللہ نے کسی عورت کا، آپ نے قرآن پڑھو گے نا، آپ کو کسی عورت کا نام قرآن میں نظر نہیں آئے گا. نبیوں کے بیویوں کا تک کے نام نظر نہیں آئے گا. ازواج کا تذکرہ کیا گیا. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. یہ وامرأۃ کیا ہے؟ امرأت کے معنی عورت. نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی. ایسا کہاں؟ حالانکہ ان کا نام نہیں لیا. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. فرعون کی بیوی کہاں؟ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا نام لیا. پورے قرآن میں کبھی بھی امی عائشہ کی پاک دامنی میں اللہ نے قرآن اتارا ہے لیکن ان کا نام نہیں لیا ہے. ازواج مطہرات کا تذکرہ بھی ہے لیکن نام نہیں لیا. حضرت حوا کا تذکرہ بھی ہے لیکن نام نہیں لیا ہے. حضرت مریم کا نام کیوں لیا ہے؟ قال عیسی ابن مریم. اللہ نے صاف طور پر نام لیا تاکہ کسی کو یہ شبہ بھی نہ ہو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. عیسی ابن مریم کہا تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ عیسیٰ کس کے بیٹے ہیں؟ مریم کے بیٹے ہیں. میرے بیٹے، اللہ کہہ رہے میرے بیٹے نہیں ہے. اور بیٹا ہونا، باپ ہونا، اس کے لیے جو ہے نا ایک عقلی دلیل بتا رہا ہوں آپ کو. ایک جنس ہونا لازمی ہے. باپ اور بیٹے کے ہونے کے لیے ایک جنس کا ہونا کیا ہے؟ بولو، لازمی شے ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں کس سے ہو؟ ایک جنس سے ہو. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، میرے الفاظ صرف دہراؤ آپ کہ باپ اور بیٹا دونوں کے رشتے کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ایک جنس ضروری ہے. جنس اگر بدل گئی تو باپ بیٹا نہیں ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو کبھی گدھی پیدا ہو گئی کیا؟ کبھی کتا پیدا ہو گیا؟ کبھی بکری پیدا ہو گئی؟ ارے آج میرے گھر میں بکری پیدا ہو گئی، ایسا سنے کبھی؟ ہم کو انسان ہی ہوتے نا. انسان کو کیا پیدا ہوتے؟ کتی کو کتیا ہی جنم دیتی ہے. کتوں کو کون جنم دیتا ہے؟ کبھی آج تک سنے ہیں کہ کتیا کے پیٹ سے کیا نکلی ہے؟ بکرے پیدا ہو گئے اور مینڈے پیدا ہو گئے، بلیاں پیدا ہو گئی اور بلی کے پیٹ سے چوہے پیدا ہو گئے. کبھی سنے آپ نے؟ اللہ نے ایک نظام ہی ایسا بنایا ہے. جب بلی ہے تو اس کے بچے بھی کون ہوں گے؟ بلیاں ہی ہوں گی. اگر بکری ہے تو اس کے بچے بکریاں ہی ہوں گی. انسان ہے تو اس کے بچے. تو باپ، اگر تمہارے عقیدے کے اعتبار سے اگر تم مانتے ہو کہ باپ اللہ ہے اور خدا ہے، تو بیٹا انسان کیسے؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ تم کہتے ہو نا تمہارے عقیدے کے عیسائیوں کے عقیدے کے کرسچن کے عقیدے کے اعتبار سے تو عیسیٰ علیہ السلام بیٹا ہے، تو وہ بیٹا انسان ہے نا، بیٹا کیا ہے؟ انسان ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے آئیں گے، نکاح بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، 40 سال تک زندگی گزاریں گے، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا، اللہ کے رسول کے بازو میں ان کو دفنایا جائے گا۔ تو اس اعتبار سے بھی تمہارا جو عقیدہ ہے یہ دماغ میں بیٹھتا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ نا واقفیت کی وجہ سے گمراہ ہو گئے۔ عبادت ان کے اس میں جو ہے نا مذہب میں عابد بہت گزرے ہیں، 400 سال تک عبادت کرتے رہے، پلک جھپکنے تک ایک گناہ بھی نہیں کیا، لیکن بغیر علم کے۔ کہاں جا رہے نہیں معلوم، کیوں جا رہے نہیں معلوم، اپنے دل سے عبادت ٹھوک رہے، جو دل میں آیا وہ عبادت کرو۔ تو اب یہ باتیں سنیں، یہ صفت کس کی ہے؟ نصارہ کی ہے۔ اب یہ دو والی جو کوالٹی ہے آج کل ہمارے زمانے میں بھی ہمارے لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے، لیکن ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ابھی میں اس کو فٹ کر کے بتاتا ہوں کیسے۔ اکابرین نے لکھا ہے کہ علم کے ساتھ اگر قوم کا عالم بگڑ جائے تو گویا کہ اس کے اندر یہودیوں کی صفت پائی گئی، اور اگر کوئی عابد بگڑ جائے تو گویا کہ اس کے اندر نصارہ کی صفت پائی گئی۔ بہت سارے لوگ جانتے ہیں شراب حرام ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں سود حرام ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں بدنظری حرام ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں زنا حرام ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں قتل کرنا حرام ہے، بہت سارے لوگ جانتے ہیں دھوکہ دینا حرام ہے۔ یہ جاننے کے باوجود گناہ کرنا یہ کس کی صفت ہے؟ یہودیوں کے۔ یہ ہمیں پائی جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ بتاؤ کتنے ایسی بہت لسٹ ہے، تو اپنی اعتبار سے اس کو نکال لینا کہ کتنے ایسی چیزیں ہم جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود کرتے نہیں ہے۔ تو گویا کہ ہم کس میں شمار ہو گئے؟ یہودیوں۔ اور ایک دوسری صفت کہ جانتے منتے کچھ نہیں ہے، بس ہم کو اپنے دل کے اعتبار سے عبادت کرنا ہے اور چلتے رہنا ہے۔ جیسے 12 ربیع الاول آ گئی، جیسے خواجہ کی چھٹی آ گئی، جیسے کسی کا انتقال ہو گیا، تیجا منا رہے، 10واں منا رہے، چیلم کر رہے۔ یہ ہم کو صحیح علم کہاں سے معلوم ہوگا؟ اللہ کے رسول سے، اس کے بعد صحابہ سے، اس کے بعد تابعین سے، تبع تابعین سے، پھر وہ جو سلسلہ چلا ہے کتابوں کے ذریعے سے، قرآن کریم اور کتاب اللہ اور کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا جو سلسلہ چلا ہے، اسی کے ذریعے معلوم ہوگا نا۔ ہم کو اگر اپنی زندگی گزارنا ہے تو اس کے لیے ہم اپنے زندگی کو کس کی زندگی سے میچ کرنے کی کوشش کریں گے؟ اللہ کے رسول اور صحابہ کے۔ بھائی انہوں نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟ ان کی زندگی میں یہ چیزیں ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ اگر ملتی ہے تو یہ کام صحیح ہے، اگر نہیں ملتی ہے تو یہ کام غلط ہے۔ بات سمجھ رہے؟ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ کیا ہے وہ شب قدر کے وقت میں چاند جب نظر آ جاتا ہے، وہ چاند رات کے وقت میں 6 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں، 2 رکعت دراز عمر، 2 رکعت دفع بلا اور 2 رکعت رزق کی وسعت کے لیے۔ یہ 6 کہاں سے نکالے؟ یہ بتاؤ کہاں سے نکالے؟ پڑھتے ہیں یہ باقاعدہ، عورتوں تو باقاعدہ جماعت بنا کے پڑھتی ہیں، حالانکہ عورتوں کے لیے تو فرض نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہی ہے جن نماز کا شریعت میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن کے باقاعدہ سرما برما لگا کے نیک خاتون بن کے وہ اتنی ہی رہتا، اور وہ عبادت کر رہے جو عبادت کا شریعت میں کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ شب قدر، شب برات، شب معراج، یہ تینوں راتوں کے اندر کوئی مخصوص عبادت شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے کہ یہی عبادت کرنا ہے، ایسی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ ایسے فون آتے ہیں اس دن، پورا دن پریشان رہتا ہوں میں، کیا کرنا ہے بولو اس آج کی رات؟ کون سی عبادت کرنا ہے بتاؤ؟ یہ جمعہ میں اتنا چیخ چیخ کے بتا دے یہ کرو یہ کرو، وہ کہاں گیا؟ وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ وہ اس رات میں حضرت کیا ہو جاتے ہیں؟ مسلمان بن جاتے ہیں۔ تو یہ جہالت کے ساتھ زندگی گزاری جا رہی، جہالت کے ساتھ عبادت کی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ کس کا طریقہ ہے؟ گھر میں چراغا کرتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روحیں ہمارے گھر میں آتی ہیں، نعوذ باللہ۔
ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھے ہوں گے کہ نہیں پتہ نہیں, میں نے دیکھا ہے ایسے گھروں کو. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو جہالت ہی ہے نا. عید میلاد النبی منانا یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اللہ کے رسول کے 63 مرتبہ 12 ربیع الاول آئی, کبھی منائے اللہ کے رسول نے؟ صحابہ 110 دفعہ. آخری صحابی جس کا انتقال ہو گیا ہے 110 سے آخری صحابی زندہ رہے. جب دنیا سے آخری صحابی پردہ فرما گئے تو وہ کون سی ہجری چل رہی تھی؟ 110 ہجری تک ایک بھی صحابی کا عمل بتا دو کہ جنہوں نے 12 ربیع الاول منایا ہو. خواجہ تو سب تو تھے ہی نہیں, تو میرے کہاں سے اجمیر پہ جا رہے؟ جاؤ, بزرگوں کے مزار پہ جانا ہے جاؤ. عقیدت کیا لے کر جائیں گے؟ ان کی ولایت کے ہم بھی قائل ہیں, لیکن جا کر شرک کریں گے, ان کے مزارات پہ جا کر کیا کریں گے؟ آج کے جمعہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر رہا تھا کہ انتقال سے پہلے اللہ کے رسول نے 2-3 دفعہ آ کر خطبہ دیا ہے جب بیماری کے ایام میں. تو ایک جو دفعہ تھی وہ میرے ذہن سے نکل کے, ٹائم بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا. ایک دفعہ یہ تھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے صحابہ یہود و نصارہ پر اللہ لعنت کرے کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کے قبر کو سجدہ گاہ بنا دیا. میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا, جیسے وہ ہلاک ہو گئے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے اگر تم نے میرے قبر کو کیا کر دیا؟ سجدہ گاہ بنا دیا. ساری دنیا میں سب سے بڑا ولی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے بہترین مزار, سب سے اونچی مزار, سب سے افضل مزار اگر کسی کی ہے تو کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب اس کی مزار کو سجدہ گاہ نہیں بنا سکتے, اب بتاؤ دنیا میں کون سی مزار ہے جس کو ہم سجدہ کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. 4,000 کی تعداد میں بھیڑ لگی ہوئی ہے, دھندا ہو رہا ہے. کتنے میں چادر؟ 500 روپے میں لے لو. 5 منٹ کے بعد وہی گھوم کے بعد مارکیٹ میں آ رہی ہے. ان کا دھندا بھی ہو رہا ہے, دکھ رہا ہے, اس کے باوجود ان کو کیا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی غشاوہ, دلوں پہ اللہ نے مہر لگا. سچائی نظر آتے ہوئے بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے. اسی لیے کہتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم, یہ دعاؤں میں مانگنا چاہیے. اللہ ہدایت کامل عطا فرما, کامل ہدایت عطا فرما, گمراہی کے راستے سے ہماری حفاظت فرما. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے سارے گناہ لے کر آؤ, میں چاہوں گا تو معاف کروں گا, لیکن اگر شرک والا گناہ لے کر آئے میری عزت و جلال کی قسم میں معاف نہیں کروں گا. سیدھا جہنم کے اندر, اور وہ بھی کیسا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. یہ بھی شرک ہے نا. وہ مورتی کی پوجا کر رہے, آپ درگاہ کی پوجا کر رہے, فرق کیا ہوا؟ کچھ بھی فرق نہیں نا. اللہ نے اعلان کر دیا میرے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہی نہیں ہے, بات ختم ہو گئی. ماں باپ کو نہیں کر سکتے جو زندہ ہے, جن کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت کا مرتبہ رکھا ہے, ان کو ہم سجدہ نہیں کر سکتے. تو اب کیا بچا بتاؤ, کب عقل آئیں گی؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور سیلاب کی طرح بہتا ہوا جا رہا ہے. امت کا ایک بہت بڑا طبقہ, مرد بھی جا رہے, عورتیں بھی جا رہی ہے, اور مزاروں پہ ایسے ایسے مجاور بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کو کلمے کا ٹھکانہ نہیں ہے, کلمے کا ترجمہ نہیں آتا ہے, وضو کا طریقہ نہیں آتا ہے, اور یہ لوگوں سے کہہ رہے کہ ہاں آؤ تمہاری ساری منتیں پوری ہوں گی. دیکھے کہ نہیں ویڈیو ابھی پچھلے ہفتے بہت زیادہ وائرل ہوا تھا. اس کو پوچھ رہا ہے بندہ کہ بھائی کس کی مزار ہے؟ فلاں بابا کی مزار ہے. جو بھی آئیں گا, مرد آئیں گا, عورت آئیں گی, مسلمان آئیں گا, کوئی بھی آئیں گا, اس کی مرادیں کیا ہوں گی؟ پھر اس سے ثنا پوچھ رہے تو اس کو ثنا نہیں آ رہی ہے. پھر نماز کیا پڑھتا ہوں گا؟ نماز کی ابتدا جس سے ہو رہی ہے وہ اس کو نہیں آ رہا ہے, تو کیا کیسے وہ ہماری مغفرت کا ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہوئے, ہم کو اولاد دینے والے وہ مجاور ہے. باقاعدہ ایسا نمبر 1 کیا ہے وہ, کمرہ نمبر 1, کمرہ نمبر 10, کمرہ نمبر 20, ایسے کمرے بنے ہوئے ان کے بکنگ. جس کے زیادہ گناہ رہیں گے وہ کمرہ نمبر ویسے کیٹیگری کے اس میں چلے جانے کا. بڑا نذرانہ پیش کرو, بڑے گناہ معاف. بڑے گناہ کیا ہے؟ معاف. اتنا آسان ہوتا تو نمرود تو سب سے پہلے چھوڑ جاتا, قارون سب سے پہلے چھوڑ جاتا. مالداری پر اللہ نے مغفرت, تمہارے سارے خزانے لے کر آؤں گے نا, اللہ کہہ رہے کل قیامت کے دن بخشش کروانے کے لیے, پھر بھی قبول نہیں ہوں گے. لائیں گا ہی نہیں. پہلی بات تو کہاں سے لائیں گا؟
مرنے کے بعد تو جلا دیے جاتے ہیں، مرنے کے بعد تو دفنا دیے جاتے، اور 4 مہینے کے اندر اندر تو سارا جسم کیا ہے، ہڈی کا ڈھانچہ بن جاتا ہے، کنکال بن جاتا ہے. قبریں کھود کر دیکھو 4 مہینے کے بعد انسان کی پوری حیت بدل جاتی ہے. یہ تمہاری حال بتا رہا ہوں. جس حسن پر ہم اتراتے ہیں نا، وہ حسن مرنے کے بعد سب سے پہلے ختم کر دیا جاتا ہے. کیڑے اس کو کھانے لگتے ہیں، زمین کے کیڑے جسم کو کھانے لگتے ہیں. لیکن اگر کوئی شہید ہے، کوئی صدیق ہے، اور نبی کا جسم تو جیسے دفنایا ہے قیامت تک ویسے رہیں گے. اور انبیاء اپنے قبر میں زندہ ہوتے ہیں، انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو جو جسم مرنے کے بعد گل سڑ کے ختم ہونے والا ہے، تو ان کا کیا ہے؟ آج ہمارا حال یہ بنا ہوا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بغیر علم کے عبادت کے راستے پر اور شریعت کے راستے پہ تم چل نہیں سکتے. اور علم ملے گا اللہ کے رسول سے، صحابہ سے، قرآن سے اور اللہ کے رسول کے احادیث سے. اس سے ہٹ کر تم کوئی بھی پڑھ لو، پاکستانی پنسورا پڑھو یا کدھر کی بھی کوئی بھی کتابیں پڑھو، مارکیٹ میں سب ملتا ہے. آج افسانے ملتے ہیں لیلا مجنوں کے، سب کچھ ملتا ہے مارکیٹ میں. ساری چیزیں دھوکہ دینے والی، گمراہی کے راستے پر لے جانے. ارے کتاب میں لکھا ہے نا، ارے تو کتاب میں لکھی ہوئی ساری چیزیں صحیح ہوتی ہے کیا؟ کتاب کیا ہے پہلے تو دیکھو، کتاب صحیح ہے غلط. اللہ کے رسول نے 2 ہی بتا دیے، کتاب اللہ و سنت رسولی. اس کو اپنے داڑوں میں مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، انشاءاللہ کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے. بہت پھوک کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. صرف داڑھی رکھنے کا نام اسلام نہیں ہے. صرف میرا نام رکھ دیا مسلمان، اس کا نام مسلمان نہیں ہے. خاندانی چیزوں میں ہم بہہ جاتے ہیں، رشتہ داروں کے سارے، میری دادی کی وجہ سے میرے کو ایسا کرنا پڑا، میرے باپ کی وجہ سے مجھے ایسا کرنا پڑا، میرے بھائی کی وجہ سے کرنا پڑا. یہ جملے مجھے سنائی دیتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. یہی جملہ کہا کرتے تھے مشرکین مکہ، قالوا وجدنا آباءنا، ہم نے ہمارے باپ دادا کو ایسے ہی کرتا ہوا پایا ہے. یہ اچانک یہ کیا نیا لے کر آئے؟ یہ اللہ کے رسول کے جملہ سنایا کرتے. وہی جملہ ہم کہہ رہے. باپ دادا اگر غلط کرتے ہم بھی غلط کریں گے. میرا باپ اگر شراب پیتا ہے تو حلال ہو گئی شراب. بولو جو حرام ہے حرام ہی نا. دیکھو نا کیا چیز ہے حرام اور کیا حلال ہے. تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہودیوں کا تذکرہ ہے اور ضالین میں نصارہ کا تذکرہ ہے. یہود کہتے ہیں جاننے کے باوجود غلطی پر چلنا، اس کو کہتے ہیں یہود. اور اگر کوئی بندہ جانتا ہے شریعت کے احکام کو، یہ صحیح ہے، یہ غلط، یہ حلال، یہ حرام، یہ راستہ جنت میں لے جاتا ہے، جہنم میں لے جاتا ہے، اس کے باوجود وہ حرام کے راستے پر چلتا ہے، تو گویا کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کو کس کے سب میں کھڑا کرے گا؟ یہودیوں کے سب میں کھڑا کرے گا. من تشبہ بقوم فہو من. آج ہماری ساری نسل، اکثر و بیشتر نسلوں کا حال یہ ہو چکا ہے. نکاحوں کے موقع پر بوفے سسٹم لگا ہوا ہوتا ہے، کھڑے رہ کر جانوروں کی طرح کھانے کا سسٹم بنا ہوا ہے. ہاتھ سے لینے کا اور کھڑے کھڑے کیا کرنے کا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ بولو کس کا طریقہ ہے؟ ہم کو اچھا لگتا ہے. ہم کو کیا ہے، اسکول میں جائیں گے ٹائی بھی لگا کر. ہمارے بچوں کا حال ہے، ماں باپ بھی صبح سے تیاری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. میرا بچہ کتنا ماشاءاللہ لگ رہا ہے نا. یہ یہود و نصارہ کی لباس پہنانے میں اور پہننے میں بھی اچھا لگتا ہے، لیکن جب بات مکتب کی اور مدرسے کی لباس کی آئیں گی تو مولوی صاحب کپڑے گندے ہو جاتے نا. ارے تو 4-5 لے لو نا. پھر یونیفارم 2-3 خرید کے رکھتے ہیں اور پہلے سے تیاری کرتے ہیں، دھو دھا کے استری کر کے رکھتے ہیں. کیسے کیسے کپڑے پہن کے مکتب میں بچے آتے ہیں. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے نا. روزانہ بچوں کو مکتب سے گھر بھیجا جائے گا، جاؤ گھر پہ لباس بدل کر آؤ. ماں باپ کو سمجھنا چاہیے یہ لباس جو ہے نا ہماری پہچان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل میں لڑنے کے لیے جو قوم آئی تھی جادوگر، یہ فرعون کے طرف سے لڑنے کے لیے آئی تھی. جب ہار گئے اللہ نے ان کو ہدایت دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے اللہ یہ تو میرے دشمن تھے، تیرے دشمن تھے، میرے ساتھ جنگ لڑنے آئے تھے، مجھے رسوا کرنے آئے تھے، مجھے ہرانے آئے تھے، اور تو نے انہی کو ہدایت دے دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ اے موسیٰ ان جادوگروں نے تیرے جیسا لباس پہنا تھا، مجھے ان کی ادا پسند آ گئی، میں نے ان کو ہدایت دے دی. میں نے ان کو کیا کر دی؟ لباس کو معمولی سمجھتے. کام کاج میں گندے ہوتے ہیں نا، تو کام کاج کا لباس الگ رکھو. وہی لباس پہن کے مسجد میں آ رہے ہیں، وہی لباس پہن کے مکتب میں بھیج رہے ہیں. کچھ بچے تو ایسے اسکول اٹھ کے ڈائریکٹ مکتب میں آ جاتے ہیں، وہی اسکول کا لباس پہن کے. اسکول میں مکتب کا لباس پہن کے کبھی گئے تو کیا ہوگا؟
اس کی اتنی اہمیت ہے. تو خدا را اپنے نسلوں کی فکر کرے. ایجوکیشن سیکھنا ہے نا, سکھائے, کوئی منع نہیں کرتا ہے, لیکن اتنا بھی ایجوکیشن کے اس میں اندھے نہ ہو جائے کہ ہماری آخرت تباہ ہو جائے, ہماری تہذیب ختم ہو جائے, ہماری شریعت ختم ہو جائے. پھر کیا ہوتا ہے دیکھو, لبرلزم جو ہے نا یہ بہت زیادہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے اسکولوں کے اندر. باقاعدہ کھانے کے, میں نے ایک ابھی پچھلے مہینے کا واقعہ ہے, میرے موبائل میں بھی ریکارڈ ہے لیکن یہاں بتانا مناسب نہیں ہے. اپنے قریبی علاقے کا, یہ جو کھلاڑی ہے نا اس کے قریبی علاقے کا واقعہ ہے. اسکول کی ایک ٹرپ گئی ہوئی تھی, چھوٹے چھوٹے بچے 5 سے 6-7 سال کے ہوں گے, اس سے اوپر نہیں, اسی کے اندر کے. سب کو پہلے کھلایا, گھمایا پھرا, کھیل کھلایا گیا, اس کے بعد لائن سے گول راؤنڈ بنا کے ان کو بٹھایا گیا. پھر ایک ٹیچر مائک ہاتھ میں لے کر باقاعدہ ان کے بتوں کے نام لے کر ایک منتر پڑھایا گیا 3 منٹ تک, 3 سے 4 منٹ تک. سب نے ہاتھ جوڑے, جس نے ہاتھ نہیں جوڑا تھا ان سے کہا گیا ہاتھ جوڑو. چھوٹے بچے ہیں, ان کو کیا معلوم ہے, ہاتھ جوڑو. میرے پاس ویڈیو ہے, اگر کسی کو دیکھنا ہے بعد میں آ کر دیکھ لے. ہاتھ جوڑنے کے لیے کہا گیا, سب بچوں نے ہاتھ جوڑے. پھر سب ایک ٹیچر مل کے سب کے ساتھ میں 3 منٹ تک کیا کر رہی ہے, بھجن گا رہی ہے, اور اس کے اندر ساری چیزیں داتا یہ وغیرہ ان کے نام لے کر کیا کر رہی ہیں, کھانے کے بارے میں اس کے پہلے کا شلوک بیان کر رہی ہے. سارے بچے اس کے ساتھ میں گنگنا رہے. وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد بیچ میں ساؤنڈ لگا ہوا ہے, ڈی جے بج رہا ہے. بچے کھانا کھاتے کھاتے ان کے ہاتھ اور ان کے بدن تھرک رہے اس گانے پہ, کھانا وہی جسم میں جا رہا ہے. ابھی ہمارے نسلیں آگے چل کے ہمارے لیے دعائیں مغفرت کریں گی, بتاؤ. اور ہم کو معلوم ہی نہیں ہے, میرا بیٹا فلاں اسکول میں پڑھتا ہے, فلاں بڑے کس کی فیس اتنی ہے, یہ دوڑ لگی ہوئی ہے دنیاوی زندگی میں آگے بڑھنے کی. میری گاڑی اس سے اچھی ہو, میرا گھر اس سے اچھا ہو, میرا لباس اس سے اچھا ہو, چاہے میری آخرت تباہ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں. اور میرے بچے کا جو اسکول ہے, جو کالج ہے, اتنا مہنگا ہو تاکہ میں لوگوں کو بول سکوں کہ سال میں 2-2 لاکھ روپے فیس بھرتا ہوں, 10-10 لاکھ روپے فیس بھرتا ہوں, میری کالر چوڑی ہو جائیں گی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ امیر المؤمنین ہے, اپنے وقت کے بادشاہ ہے, 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت ہے. ان کے غلام سے, اور ملک فارس اور ملک یمن کے اندر بھی وہاں کے بادشاہ تھرا جاتے تھے. اللہ نے ایسی زبردست حکومت عطا فرمائی تھی. لیکن جب لباس پہن رہے تو 14 پیون ان کے لباس پہ لگے ہوئے ہیں. کتنے پیون؟ 14 ٹھگلے لگے ہوئے. ٹھگلے سمجھتے, چمڑے کے ٹھگلے لگا رہے پھٹے ہوئے. کبھی پہنا ہے ہم نے, بچپن میں پہنتے تھے, وہ دور ختم ہو گیا. تھوڑا سا دھاگا نکل گیا, یہ ریجیکٹ ہو گیا لباس, فوراً دوسرے کو پھینک کر دے دیا جاتا ہے. اتنے سارے ان چیزوں کے باوجود یہ کیا دوڑ لگی ہوئی ہے, لیکن ان کی آخرت بنی ہوئی تھی. لباس تو ایسا تھا لیکن آخرت کیا تھی, ایک دم فکس. کل قیامت کے دن میں اٹھوں گا, اللہ کے رسول نے فرمایا قبر سے, تو میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے, بائیں طرف عمر ہوں گے. دوسرے نمبر پر میری امت میں کوئی اللہ کے سامنے حساب کتاب دینے کے لیے جائے گا, کون؟ عمر. پہلے نمبر پہ ابو بکر صدیق, دوسرے نمبر پہ عمر فاروق رضی اللہ. یہ بنی ہوئی تھی, لیکن زندگی کا کیا ہے, نارمل زندگی. اینٹ سر کے نیچے رکھ رہے پتھر اور سو رہے آرام سے. ہم کو بہترین تکیہ چاہیے, بہترین گدا چاہیے, اور ایک دوڑ لگی ہوئی دنیا کمانے میں. پھر آخرت کا کوئی مسئلہ ہے, اللہ ناراض ہوتے ہو جائے, اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہو جائے, آخرت تباہ ہوتی ہو جائے, ہمیں کیا, مرنے کے بعد دیکھیں گے نا ہو رہا ہے کہ نہیں. بتاؤ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو جو جاننے کے باوجود غلط راستے پر چلے, یہ کس کی صفت ہے بولو؟ اور ہم انہی کے راستے پہ, ان کے طریقے ہم کو اچھے لگتے ہیں. جیسے ابھی ہیپی نیو ایئر گزر گیا, اکثر و بیشتروں کے اسٹیٹس پہ آپ نے لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, یہ کس کا طریقہ ہے؟ ٹیچر ڈے منا رہے ہیں, یہ کس کا طریقہ ہے؟ ہم لوگ بھی باقاعدہ اس کے ٹیچر ڈے آئے گا, ٹیچر کے فضائل اسٹیٹس پہ رکھیں گے. مدر ڈے آئے گا, ماں کے فضائل, تو پہلے ماں کے فضائل نہیں تھے کیا؟ اور بعد میں نہیں, اسی دن رکھنا ضروری ہے کیا؟ ہم نے تو اچھی چیزیں رکھی ہے بھائی, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, اور ماں ایسے ہی ہے اور ماں ویسی ہے. قرآن نے تو 1400 سال پہلے ماں کے فضائل بیان فرمائے, ماں باپ کے فضائل بیان فرمائے نا. یہ ایک دن ان کی عزت کرنے کا نام مدر ڈے نہیں ہے, پوری زندگی ان کے حق ادا کرنے کا نام مدر ڈے ہے. نے کیا کر دیا, ایک دن مناؤ, پورا سال چھٹی. وہ ہولٹیج ہوم کے اندر سب سے زیادہ کیا, بیچ میں ایک نیوز آئی تھی کہ کتنے تو 200 یا 300 پورے ہندوستان کے اندر ہولڈیج ہوم ہے, لیکن ایک بھی مسلمان کا نہیں ہے. الحمدللہ, اس لیے کہ قرآن نے ہم کو تہذیب بتائی ہے, لیکن ہماری نسلیں اس طرف جا رہی ہے. ماں باپ جب بوڑھے ہوں گے, بچوں پہ بوجھ بنیں گے, اگر آپ نے ان کو شریعت اور دین اور اسلام نہیں سکھایا تو.
جن بچوں کو تم نے یہود و نصارہ کی تعلیم دی ہے وہی بچے تم کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیں گے، وہی بچے تم کو کیا کریں گے. اسی لیے خدا را اپنے تہذیب کی فکر کرو، اپنے تہذیب کی حفاظت کرو، کریں گے نا انشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ ولضالین، بغیر علم کے ہم صحیح راستے پہ چل نہیں سکتے. اسی لیے کہتے ہیں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں معلوم ہے پوچھو. اسی لیے 6 صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ علم. 6 صفات میں سے ایک صفت کون سی ہے؟ علم. کیونکہ ضروری ہے، بغیر علم کے انسان منزل طے نہیں کر سکتا. معلوم نہیں ہے اور گاڑی لے کے چل دیا، بھائی مجھے اورنگ آباد جانا ہے، نکل دیا، حضرت ادھر سے نکل گئے بمبئی کے راستے پہ. پوچھے گا کہ نہیں کسی سے؟ تو یہ پوچھنا کیا ہے؟ یہ علم سیکھنا ہے نا. تو زندگی جب گزار رہے اور آخرت کے سفر پہ نکل پڑے ہیں، جنت میں جانا طے کیا ہے، تو اس کے لیے کوئی پوچھنا ہی نہیں ہے. تو بات بات پہ پوچھا کرو، علماء سے مسائل پوچھا کرو، پوچھ کر زندگی گزارا کرو. کریں گے نا انشاءاللہ. آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ آمین بالجہر آمین بالسر، نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ولضالین کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آمین آمین. یہ جو طریقے ہیں نا، تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ آئندہ جمعہ کو. اور سورہ فاتحہ نماز میں مقتدیوں کے لیے پڑھنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، یہ دونوں باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو، آئندہ مجلس میں اگر زندگی باقی رہی تو بیان کیا جائیں گا انشاءاللہ. اور آئندہ مجلس میں سورہ فاتحہ کا خلاصہ اپنے محدود علم کے اعتبار سے مکمل ہو جائیں گا انشاءاللہ.